نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ جنہیں درود شریف یاد ہے وہ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلام، ایک کے بعد دیگر آپ نے سماعت کیا ہے اور میرے بعد بھی آپ کو سماعت کرنی ہے۔ استاد الشعراء حضرت سید شکیل محمود صاحب چند پوری بہت اچھی آواز میں اچھا کلام پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو اسی طرح نعت رسول سننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آرام گاہ میں حضرت سے یہی بات ہو رہی تھی کہ نعت ایک ایسی عبادت کا نام ہے کہ جب انسان سنتا ہے تو اسے قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، لیکن لوگ نعت کو عبادت سمجھ کر سنیں تب۔ اگر نعت کو مزہ لینے کے لیے سنیں گے تو پھر وہ چاشنی جو آپ کے قلب میں ملنے والی تھی وہ نہیں ملتی۔ بہرحال بے شمار علماء شعراء میں میرے نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ یہ علی جناب مداح نبی حضرت اعجاز عظیم صاحب کی محبت جو آپ کے بیچ حاضری کا شرف ہو رہا ہے، یہ محبت کی دلیل ہے کہ اتنے تمام علماء حاضر آ گئے۔ تو اس وقت کسی کو فرصت نہیں ہے۔ اس دور میں سب سے مہنگی کوئی چیز کا نام ہے تو وہ انسان کے پاس وقت ہے۔ لوگ اسی طرح کے جلسے سجاتے ہیں، مہینوں سے اس کی تیاریاں چلتی ہے، تب علماء شعراء کو بلا کر کے سنا کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کے بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں۔ آپ کے گاؤں کے ایک سماج سیوی بہت اچھی آواز کے مالک جناب امام جعفر صاحب بہت اچھی نعت خوانی کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی وسیلہ عطا فرمائے۔ میت ہو گیا ان کے محلے میں، اللہ تعالیٰ انہیں غریب کی رحمت فرمائے اور جو میت ہوئی ان کے یہاں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرات، یہ شادی کے موقع پر یہ محفل سجائی گئی۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر آیا، تقریر کے لیے حاضر نہیں آیا۔ تقریر کا وقت ملے گا تو تقریر کریں گے۔ یہ شادی کی حسین تقریب ہے۔ شادی کی شب میں لوگ اس شب کو بے شمار گناہوں میں ڈوب کر وہ شب گزارا کرتے ہیں، لیکن جب کسی انسان کے اندر دین کی سمجھ آتی ہے تو وہ نبی کی نعت پڑھا کرتے ہیں۔ مہاراشٹر کی سرزمین پر بے شمار جگہوں پر میری حاضری ہوئی۔ غالباً میں 14 سے 15 سال بمبئی جیسی عروس البلاد شہر میں اپنا وقت گزارا، تو وہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو اس رات میں لوگ جس طرح ہم اور آپ اپنے سماج میں گلچھڑے اڑا رہے ہیں یا دیگر گناہوں میں ڈوب رہے ہیں، آپ کے گھر کے بچے، آپ کے گھر کی بیٹیاں جس مائک پہ میلاد کی محفل سجتی ہے، میلاد خوانی کے بعد لوگ جب گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اسی مائک کو گانے کی شکل میں تبدیل کر کے آپ کے گھر کی بچیاں اور آپ کے گھر کے بچے ناچا کرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے اور یہاں دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ شادی سنت ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، شادی سنت بھی ہے، شادی فرض بھی ہے اور شادی ناجائز و حرام بھی ہے۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے بتایا بھی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا، اے لوگو تم نکاح کرو۔ قرآن میں صرف نکاح کرنے کا حکم ہے، نکاح کیسے کریں گے یہ قرآن میں نہیں ہے۔
قرآن میں رب کائنات نے حکم دیا کہ تم نکاح کرو. نکاح کیسے کریں گے یہ مصطفیٰ کریم نے بتایا. میرے آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی ہے. لوگوں نکاح میرا طریقہ ہے. جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح میں نے اپنا نکاح خدیجۃ الکبریٰ سے کیا ہے, جس طرح میں نے اپنا نکاح عائشہ صدیقہ سے کیا ہے. نکاح ایک آسان چیز کا نام ہے. یہ سماج کے لوگ نکاح کو بھاری بنا رکھے ہیں. سماج کے لوگ اس نکاح کو, اس شادی کو بہت وزندار بنا رکھے ہیں. شادی کو آسان کیجئے. جب شادی آسان ہوگی تو کسی کی بیٹی کی شادی کرانے میں انہیں یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ میرے گھر بیٹی ہے تو رشتہ کیسے ہوگا. عزیزان گرامی, اللہ تبارک و تعالی کلام مجید کے دوسرے پارے کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے لباس لکم وانتم لباس لہن. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مرد کو عورت کے لیے لباس بنایا اور عورت کو مرد کے لیے لباس بنایا. ہر لباس کا کام ہے جسم کو ڈھانکنا. ہم آپ سارے لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اگر کرتے کو اتار دیا جائے آپ کے جسم میں کہاں داغ ہے, آپ کے جسم میں کہاں دھبا ہے, وہ ساری چیزیں نظر آ جائے گی. ساری چیزیں نظر آ جائے گی. لیکن لباس کا کام ہے اسے ڈھانکنا. رب کائنات نے عورت کو مرد کے لیے لباس بنایا, مرد کو عورت کے لیے لباس بنایا. آپ نے غور کیا وہ لباس کون سا لباس ہے؟ مفسرین کرام نے اس آیت پاک کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس لباس سے مراد وہ لباس ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے, نکاح کے بعد اس کی شریک حیات اس کے گھر آتی ہے اور اس بیوی کے اندر اگر کوئی کمی پائی جائے یا وہ صحیح طریقے سے اپنے شوہر کی خدمت نہیں کر پاتی ہو, یا وہ کچن کا سارا کام نہیں کر پاتی ہو, یا صحیح طریقے سے روٹی نہیں بنا پاتی ہو, صحیح طریقے سے وہ اپنے سسرال میں زندگی بسر نہیں کر پاتی ہو, تو وہ شوہر اپنی بیوی کی ان کمیوں کو اپنے دوستوں کے بیچ دوسرے دن بازار میں شیئر کرتے ہیں, اپنے دوستوں کے بیچ ان باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے شادی کی ہے, میرے گھر میری بیوی آئی ہے, وہ تو روٹی نہیں بنا پا رہی ہے, وہ تو کپڑے نہیں کھاد پا رہی ہے, وہ تو میری صحیح خدمت نہیں کر پا رہی ہے, یا پھر اس کے اندر اور بھی جو کمیاں ہوتی ہیں اس کا شوہر اپنے دوستوں کے بیچ ان باتوں کو اجاگر کرتا ہے. قرآن نے تمہیں عورتوں کے لیے لباس بنایا ہے کہ تمہاری بیوی کے اندر جو کمی پائی جاتی ہے ان کمیوں کے لیے اللہ نے تمہیں پردہ بنایا ہے, ان پر پردہ کرو. میرے ملت کے نوجوانوں, بے نہیں اسی طرح عورت کو بھی مرد کے لیے اللہ نے لباس بنایا. آج کسی کا شوہر غریب ہے, کسی کا شوہر مزدور ہے, کسی کا شوہر ناکارہ ہے, کمزور ہے, پیر سے کمزور ہے, ہاتھ سے کمزور ہے, وہ صحیح طریقے سے اپنی بیوی کی ہر چیزوں کو پوری نہیں کر پاتا ہے تو وہ بیوی تانا دیتی ہے, محلے کی فلاں عورت 10,000 کا جوڑا پڑھتی ہے, تم کہاں دے پاتے ہو؟ محلے کی فلاں عورت اس کا شوہر دیکھو کتنا اچھا ہے, اسے اتنا اچھا مکان رہنے کے لیے دیا ہے, اسے فور ویلر گاڑی دیا ہے سفر کرنے کے لیے, اس کے چہرے میں اور اس کے زیورات کو دیکھو, وہ اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھتا ہے. تیری تو حیثیت نہیں ہے, تیری تو اوقات نہیں ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, وہ بیوی اپنے شوہر کو طرح طرح کے تانا دیتی ہے اور پھر وہ اپنے سہیلیوں کے بیچ بیان کرتی ہے میری شادی کس گھر میں ہو گئی, میرا شوہر میری ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہا ہے, صحیح ڈریس نہیں دے پاتا ہے, مجھے زیورات نہیں دے پا رہا ہے, اور دیگر چیزوں کو لے کر وہ بیوی اپنے سہیلیوں کے بیچ بیان کرتی ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, بزرگوں, دوستوں, رب کائنات نے اس عورت کو اس کے شوہر کے لباس بنایا کہ تمہارے شوہر کے اندر جو کمی پائی جاتی ہے ان کمیوں کے لیے رب کائنات نے تمہیں پردہ بنایا ہے. اس لباس کو لباس تک رہنے دیجئے. حضرات, شادی صرف سنت نہیں ہے. ایک نوجوان
جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھتا ہے، مکمل شباب پر ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ شخص اپنے جسم کو گناہوں سے بچا رکھا ہے، زنا جیسی گناہوں سے بچا رکھا ہے، اور ایسی گناہ سے بچنے کے بعد اگر وہ نوجوان شادی کرتا ہے تو وہ شادی سنت رسول ہے۔ یہ وہی نوجوان ہے گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، زنا کی محفلوں کو عام کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایسی صورت میں اس نوجوان پر شادی فرض ہو جاتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے تم شادی۔ نکاح نام ہے گناہ سے بچنے کا، شریعت مطہرہ نے اسلام میں آپ نے بتایا نکاح کرو۔ اگر یہ نکاح کا رسم مذہب اسلام میں نہیں ہوتا تو آج مسلمان، آج انسان بھی جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ نکاح نام ہے گناہوں سے بچنے کا۔ میرے ملت نوجوانوں، جب وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے، وہ زنا کے اڈوں میں جاتا ہے، وہ طرح طرح کی گناہوں میں ملوث ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کون لڑکا ہے کتنی غیر محرم کو لے کر گھومتا پھرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے سیمانچل میں جتنے بڑے بڑے جلسے، جتنی بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہے، جتنے عرس کے موقع پر قوالیوں کی محفلیں سجتی ہے، غور کیا آپ نے اس میں آخر اتنے لڑکیاں کیوں جاتی ہے، اتنے لڑکے کیوں جاتے ہیں؟ میرے ملت نوجوانوں، کوئی ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے پہنچتا ہے، یہاں یہ پتہ چلتا ہے فلاں گاؤں کی لڑکی فلاں گاؤں کے لڑکے کے ساتھ کار ہو گیا۔ میرے ملت نوجوانوں، جب ایسی باتیں سماج تک پہنچتی ہے تو سماج کو سوچنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ ہماری سماج تک جب یہ آواز پہنچی تو ہمارا ماحول کیا ہے۔ ہم اسلام جیسے مذہب میں ہیں، پیارے اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ وہی شخص جب جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو مکمل شباب میں ہے، شادی کرنے کی طبیعت چاہتی ہے، مگر دل کہتا ہے میں شادی کروں تو میں اپنی بیوی کی تمام ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا، میں اپنی بیوی کی خواہشات کو پوری نہیں کر سکتا۔ اگر ایسی باتوں کا احساس اس مرد کو ہے، اس مرد پر شادی کرنا ناجائز و حرام ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلام کے مقدس شہزادوں، اس لیے شادیوں کو آسان کیا جائے۔ شادی کی محفل ہے، شادی میں جتنے رسم گناہ ہوتے ہیں جو ہمارا رسم ہے، علماء بولتے رہے، کہتے رہے، لیکن لوگ اپنے گھروں میں انہی کام کو انجام دیں گے جو گھر کی بڑھیا مفتی فتویٰ دیا کرتی ہے کہ ایسا کرنا ہوگا، ایسا کرنا ہوگا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ تمام چیزیں یہ صرف علم کی کمی ہے۔ ہمارا سیمانچل، تمام چیزیں سیمانچل میں ہیں، صرف علم کی کمی ہے۔ ہمارے بڑے بڑوں نے، چاہے بڑے لوگ ہو، چاہے زمیندار ہو، چاہے پتریدار ہو، چاہے کروڑپتی ارب پتی لوگ ہو، اگر وہ ایمان کی بوس کے اندر موجود تھی، سیمانچل کے مسلمانوں کے لیے کچھ کام نہیں کیا۔ سیمانچل میں ہمارے اس علاقے میں تعلیم کے لیے ایک بڑی یونیورسٹی کی ضرورت ہے، ایک بڑے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، پنچایت لیول پر ہاسپٹل ہونا چاہیے، پنچایت لیول پر ایک کالج ہونا چاہیے جہاں لوگوں کی تعلیم ہو سکے، بچیوں کی تعلیم ہو سکے۔ تعلیم کی بڑی کمی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، گاڑی میں سفر کرتے کٹیہار پورنیہ جاتے جاتے راستے میں دم توڑ دیتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ قوالی کی محفل میں 5 لاکھ خرچہ کر دینے سے کیا ملنے والا ہے؟ میرے ملت کے نوجوانوں، کبھی سوچو میرا سماج کہاں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ شادیوں کو آسان کریں، ہر اس طریقے کو آسان سے آسان کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا علاقہ خوشحال ہوتا ہوا نظر آ جائے گا۔ پیارے اسلام کے مقدس شہزادوں، شادی کی ایک بات یاد آتی ہے کہ بعض گھروں میں، بعض کیا لگ بھگ گھروں میں شادی کے رسم کو نبھانے کے بعد، شادی کے رسم کو نبھانے کے بعد مہمانوں کا آمد و رفت
چاہے لڑکوں کی طرف سے کچھ لوگ جاتے ہوں لڑکیوں کے یہاں، یا پھر دلہن والے کچھ آ جاتے ہوں دلہے کے یہاں، ایک رسم ہے، وہ رسم یہ ہے کپڑے کا۔ جتنے مرد آتے ہیں سب کو لنگی دی جائے، جتنی عورتیں آتی ہیں سب کو ساڑی دی جائے۔ رب کائنات نے آپ کو دولتوں سے نوازا ہے، آپ دے رہے ہیں۔ کبھی آپ اپنے پڑوس کے بارے میں غور کیے کہ ہم جو ماحول، ہم جو رسم شروع کر رہے ہیں، اور یہ ماحول اگر بڑھتا چلا گیا تو وہ غریب کا کیا حال ہوگا جو اپنے رشتہ داروں کو نہیں دے سکتا ہے۔ یہ ماحول بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسی چیزوں کو روکنا چاہیے۔ اور اگر کسی کی یہاں میت ہوتی ہے تو چہارم کی محفل میں ہم لوگ جاتے ہیں تو صرف میلاد نہیں کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ جب وہ چہارم کی محفل میں پہنچتے ہیں، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی بیوی کو لوگ کپڑے پہ کپڑا دیا کرتے ہیں، اتنی ساڑیاں دے دیتے ہیں، اتنے جوڑے دے دیتے ہیں۔ بالفرض مان جائیے 50 ساڑی اس کے پاس جمع ہو جاتی ہے، تو کیا اتنی ساڑیوں کو وہ استعمال کر پائے گی؟ یا اگر 2-4-5 سال کے لیے اس کو رکھ دیا جائے تو ویسے کپڑا سڑ جائے گا۔ آپ کیا سمجھ کے دیتے ہیں اسے؟ میرے ملت و نوجوانوں، وہ ایک رسم سمجھ کر دیتے ہیں کہ لوگ دیتے ہیں، رسم ہے، دینا ہی ہے۔ پیارے اسلام کے مقدس شہزادوں، اگر آپ یہ چاہیں کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، ہم اس بیوہ کی مدد کر رہے ہیں، تو مدد کے بہت سارے راستے ہیں۔ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، آپ گھر بنوا دیجئے۔ ٹھنڈی کے موسم میں اس کے پاس کمبل نہیں ہے، آپ کمبل کا انتظام کر لیں۔ کھانے کے لیے اس کے گھر میں راشن کا انتظام نہیں ہے، آپ چاول کی گولی کا انتظام کر دیں۔ یہ امداد کا ایک راستہ ہے، لیکن یہ رسم بنا لیا ہے لوگ کہ کپڑا دینا ہی پڑے گا۔ پیارے اسلام کے مقدس شہزادوں، جو رسم غلط ہے اور جن رسموں سے غریبوں پر وبال آئے، جو رسم غریب اٹھا نہ سکے اس کے سر کا بوجھ بن جائے، ایسے رسم کو رائج ہمارے امیروں کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی چیزوں کو بند کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ پیارے اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ شادی خانہ آبادی اعجاز انجم صاحب کی جس کی تقریب میں ہم اور آپ آئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ شادی میں لوگ جب بارات پہنچتے ہیں، بارات جانے کے بعد اس دلہے کے نکاح خانے کے بعد، اعجاز بھائی کا تو نکاح ہو گیا ہے، نکاح خانے کے بعد اس دلہے کو شام کے وقت آنگن میں لے جاتے ہیں اور اس دلہے کو آنگن کی بچ، آنگن کی کرسی میں بادشاہ کی طرف بیٹھاتے ہیں۔ میں اپنے سماج کو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تقریریں بہت ہوتی ہے، زندگی باقی رہی تو ہوتی رہے گی، ان گناہوں سے بچنے کی آپ کوشش کریں۔ جب وہ دلہا آنگن میں جاتا ہے، شکیل بھائی، جب ہمارے علاقے میں ہے یہ سسٹم، جب وہ دلہا بچ آنگن میں جاتا ہے، اس کے ساتھ عالم دین نہیں جاتے ہیں، اس کے ساتھ حاجی صاحب نہیں جاتے ہیں، اس کے ساتھ نمازی نہیں جاتے ہیں، اس دلہے کے ساتھ کچھ لفوا لوگ جاتے ہیں، اور وہ لفوا جا کر کے اس دلہے کی آنگن میں جتنی عورتیں، جتنی لڑکیاں سج دھج کے تیار ہیں، شاید میں ان علماء کی موجودگی میں آپ کو کہنا چاہوں گا، شادی کی محفل میں جتنی عورتیں سج دھج کر، بن سور کر دوسروں کو دکھانے کے لیے تیار ہیں، کاش وہ عورتیں سج دھج کر، بن سور کر ہر رات اپنے شوہر کے بستر میں جاتی، قسم خدا کی وہ عورت جنتی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے رات وہ عورتیں، وہ لڑکیاں سج دھج کے مکمل تیار ہیں، دلہے کے ساتھ کچھ لفوا قسم کے لڑکے موجود ہیں، گل چھڑے اڑا رہے ہیں، وہاں لڑکیاں ہیں، وہاں عورتیں ہیں، ان لڑکوں اور لڑکیوں کے بیچ ایک ہنسی مذاق کی محفل چلتی ہے۔ باپ دیکھ کر بیٹی کو نظر انداز کر دیتا ہے، بھائی بہن کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر بیچ سڑک پر آپ کی بیٹی کو چھیڑ دیا جائے، چھیڑ خانی کی جائے، آپ کی بہن کو چھیڑ خانی کی جائے، کل امام ظفر کے پاس آئیے گا، حضرت فلاں گاؤں کے لڑکے نے میری لڑکی سے چھیڑ خانی کی ہے، چلیے پنچیتی کریں۔
یہاں آپ کو پنچیتی سمجھ میں آتی ہے اور آپ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ ایک ہنسی مذاق کی محفل بنانے کا آپ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کا ضمیر کہاں مرا ہوا ہے؟ آپ کی غیرت کہاں زندہ ہے؟ حضرات اگر آپ کی غیرت زندہ ہے، آپ کا ضمیر زندہ ہے تو ہوش کی نیند کو کھولیے، اپنی آنکھوں کو کھولیے، اسلام جو سکھاتا ہے اس پر عمل کیجئے۔ قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام اسلام۔ آخری بات، اس دلہے کے ساتھ ملاقات عورتیں آتی ہے، انگوٹھی پہناتی ہے، چلی جاتی ہے۔ اجاز بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا اتنے علماء کے بیچ کہ آپ کل سونے کی انگوٹھی نہیں پہنیں گے۔ میں یہ تمام علماء گواہ رہیں گے یہاں تک، یہاں سے لے کر کے حشر کی میدان۔ جی وہ تمام عورتیں آتی ہے، انگوٹھی پہناتی ہے، اور اخیر میں دولہے کی ساس آگے آتی ہے اور سونے کی انگوٹھی پہناتی ہے۔ آپ بتائیے، میں نہیں کہوں گا کہ سونا پہننا کیا ہے، آپ بتا دیجئے کہ سونا پہننا کیا ہے۔ ہر وہ شخص جانتا ہے، پڑھا لکھا ہو، کسان ہو، جاہل ہو، سروس ہولڈر ہو، بزنس مین ہو، ہر کوئی جانتا ہے کہ سونا پہننا حرام ہے۔ تو بچ کرسی پر بیٹھ کر جب سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں گھساتے ہو تو تمہاری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ پھر کہتے ہو کہ ہم سنت رسول کی پیروی کرتے ہیں، شریعت بتاتی ہے سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، پھر اس حرام کام کو سنت رسول میں کیسے داخل کیا جاتا ہے؟ حضرات اگر وہ ساس اپنے داماد کو تحفے دینا چاہتی ہے تو اس کے بے شمار راستے ہیں، بہت راستے ہیں۔ آخر سونا ہی کیوں، یا پھر اس کی انگوٹھی کی شکل ہی کیوں؟ ایک انگوٹھی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ 5 سے 10 ہزار دے دے وہ ساس اپنے داماد کے ہاتھ میں، جو انعامات کو دینا چاہتی ہے، جو تحفے دینا چاہتی ہے، وہ ہاتھ کی ہتھیلی میں دے دے اور یہ کہے بیٹا میری طرف سے تحفہ ہے دے۔ انگوٹھی کی شکل نہیں ہونی چاہیے۔ شادی کو سنت رسول کے دائرے میں کریں گے، اس شادی میں برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ دلہا اور دلہن کے بیچ محبت پیدا فرما دے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جتنے لوگ اس شادی خانہ آبادی میں شریک ہیں، ہر کوئی اعجاز انجم صاحب کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ دلہا اور دلہن کے بیچ اتحاد عطا فرمائے۔ ہر کسی کی گزارش ہوتی ہے، اور جب سارے لوگ عورت مرد ملا کر دعا کریں گے، ایک شادی میں 150 200 300 لوگوں کی آبادی ہوتی ہے، سارے لوگ دعا کریں گے تو سب کی دعا رائے گا نہیں ہوگی، کسی ایک کی دعا اللہ نے اگر قبول کر لیا تو یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے مضبوط و مستحکم ہو جائے گا۔ آج پنچایت کے پرتینیتی پنچایتی کرتے کرتے تھک گئے ہیں، پریشان ہیں، ان کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ گناہ آپ کریں، فساد آپ کریں، نیند کسی کی چلی جائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب لوگ شادیوں میں دعائیں کریں گے، لوگ شادیوں میں آتے ہیں، بھوج کھاتے ہیں، چندہ دے دیے چل دیے۔ آپ سوچ رہے چندہ خالی مولوی صاحب لیتا ہے؟ ہر کوئی چندہ لیتا ہے، لیکن بڑے لوگ اس چندہ کو چمانہ میں بدل دیے، وہ چندہ چمانہ میں بدل دیا ہے۔ حضرات دیے چلے گئے، لیکن دعا کیجئے، اگر ہر کوئی دعا کرے گا اے اللہ اس دلہا اور دلہن کے مابین حضرت آدم اور حوا جیسی سچی محبت پیدا فرما۔ جب سارے لوگ دعا کریں گے، کسی ایک کی دعا قبول ہو گئی تو یہ رشتہ مضبوط و مستحکم ہو جائے گا۔ جب رشتہ مضبوط ہو جائے گا، اس رشتے میں محبت قائم ہو جائے گی تو پنچایتی کرنے والوں کو پنچایتی نہیں کرنی پڑے گی، حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ رشتہ انمول ہو جائے گا۔ دعا کرے رب کائنات اعجاز انجم اور ان کی شریک حیات کے بیچ اللہ تعالی حضرت علی اور فاطمہ جیسی سچی محبت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعد عباس ہو جاؤ عاشقی